انبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام، آج کی یہ عظیم الشان بابرکت درس قرآن و حدیث کی نشست بسلسلہ عظمت اہل بیت طہار و عظمت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انعقاد پذیر ہے، جس میں ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم ہم سب اہل ایمان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پڑھنے، اعتقاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحمد اللہ تعالی ہم اہل سنت و جماعت سنی مسلمان، اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم نے ہمیں ایسا مبارک اور پاکیزہ عقیدہ عطا فرمایا ہے جسے رب نے منوایا ہم اسے بھی مانتے ہیں، جسے رب کے حبیب نے منوایا ہم اسے بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب ہم نے اپنے خدا کو مانا، رب کو مانا، رب کے نبی کو مانا، محبوب کو مانا، رسول کو مانا، تو جس کو رب نے منوایا ہم ان سب کو مانتے ہیں، اور جن کو رب کے محبوب نے منوایا ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب مومن مسلمان ماننے کی بات کرتا ہے تو اسلام کی تعلیمات کی بات کرتا ہے، اسلام کے احکامات کی بات کرتا ہے، تو سب سے پہلا ہمارے پاس کسی چیز کو ماننے کے لیے، پروف کے لیے، ثبوت کے لیے جو اسلام کا، اسلامی تعلیمات کا سب سے پہلا مصدر، اسلامی تعلیمات کا سب سے بڑا ماخذ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان حضور کی سنت ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے بعد جس بات پر امت کا اجماع اور اتفاق ہو جائے، جسے اجماع امت کہا جاتا ہے، امت کا اجماع اور اتفاق جس پر ہو جائے اس بات کو ماننا بھی ضروری اور لازم ہوتا ہے۔ اب قرآن کو ماننا لازم ہے، ضروری ہے، اس بات میں کسی مسلمان کا اختلاف نہیں، کسی مسلمان کلمہ پڑھنے والے کا کوئی اختلاف نہیں کہ قرآن کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے۔ ہر مومن مسلمان مانتا ہے کہ قرآن پر ایمان رکھنا فرض ہے، قرآن پر ایمان رکھنا فرض ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ توجہ سے آپ نے ایک ایک بات کو دل میں بٹھانا ہے، دماغ میں بٹھانا ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس ترتیب کے ساتھ میں گفتگو کو لے کے چلوں، ایک ایک بات کو آپ نے یاد رکھ کے آگے بات کو سماعت کرنا ہے۔ حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب قرآن اور اپنی سنت۔ سبحان اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، باتیں میں نے سادہ کرنی، لیکن آپ محبت والی بات سن کے سبحان اللہ کہیں گے تو ذرا پتہ چلے گا کہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن اور اپنی سنت۔ میں نے بات کا آغاز یہاں سے کیا کہ جس کو اللہ منوائے گا، جس کو رسول اللہ منوائیں گے، ہم ان سب کو مانیں گے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اس حدیث کو پڑھتا ہے اور بس یہی تک محدود رہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ خطبہ دیا، اور انہوں نے اپنے جمعہ کے خطبات، اپنے مواعظ اور اپنی تقریروں کا جز اور حصہ اس خطبہ کو بنایا، اور درجنوں کتابوں کے اندر یہ روایت اور خطبہ موجود ہے۔ الموطا میں امام مالک نے اس کو ذکر کیا، اور امام حاکم المستدرک میں اس کو حدیث نمبر 318 اور بعض نسخوں کے مطابق 321 نمبر حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے لے کے آئے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی کتاب
اور میری سنت جب تک اس کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن حضور کا صرف ایک یہی خطبہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے بعد ایک دوسرا خطبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب المناقب کے اندر 6225 نمبر حدیث ہے، اور حدیث بڑی طویل، اس کا ایک جز اور حصہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ ایک حدیث اور ایک خطبہ پہلے تھا، اور ایک خطبہ نبی پاک علیہ السلام کا دوسرا جو غدیر خم والا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو صرف پہلا خطبہ پڑھتا ہے، دوسرا وہ ہے جو صرف دوسرا پڑھتا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک تیسرا خطبہ مقام جابیہ پر ارشاد فرمایا، جو کہ میرے پاس کتاب موجود ہے، جامع ترمذی کتاب الفتن حدیث 2165 ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام جابیہ پر خطبہ دیا اور کہا، لوگو اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یعنی میں وصیت کرتا ہوں کہ صحابہ کا دامن تھام کے رکھنا، پھر صحابہ کے بعد تابعین کے ساتھ جڑے رہنا، پھر تابعین کے بعد اتباع تابعین کے ساتھ جڑے رہنا۔ علیکم بالجماعت وایاکم والفرقہ، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ لازم پکڑنا جماعت کو، اور جماعت کے ساتھ جڑے رہنا، اور جماعت سے کٹ کر الگ ہونے والے فرقوں سے بچ کے رہنا۔ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ خطبے کتنے ہو گئے؟ ایک خطبہ حجۃ الوداع کا، دوسرا خطبہ غدیر خم کا، اور تیسرا خطبہ مقام جابیہ کا۔ ایک طبقہ صرف پہلے خطبے کو پڑھتا ہے، دوسرا کالے کپڑے والا دوسرا خطبہ پڑھتا ہے، اور ایک تیسرا لال رومال والا وہ صرف تیسرا پڑھے گا یا پہلا پڑھے گا۔ اہل سنت و جماعت وہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے حضور کے تینوں خطبات کو پڑھتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، عقیدہ بھی رکھتے ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں۔ مسلک حق اہل سنت۔ آگے چلیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات سے باخبر کیا، اس وقت نہایت پرفتن دور ہے، بیٹھے نہایت پرفتن دور ہے، اور گویا کہ فتنوں کی اندھیریاں اور فتنوں کا سیلاب امٹ آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پہلے سے باخبر کیا کہ امت کے اندر فتنے پیدا ہوں گے، امت کے اندر اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، فتنے پیدا ہوں گے، گمراہ لوگ پیدا ہوں گے۔ سنن ابی داؤد کے اندر صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ کثیر اختلافات دیکھے گا، بہت زیادہ اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ جب ایسا موقع آئے کہ امت کے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم پر میری اور میرے خلفاء مہدیین الراشدین کی سنت لازم ہے۔ یہ صحیح حدیثیں اور حدیثوں کے ساتھ حدیثیں جوڑتے چلے جائیں، ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ نتیجہ اس سے لینا ہے کہ ان تمام احادیث اور روایات کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کے بعد احادیث کو اور حضور کے خطبات کو کوٹ کرتا چلے جاؤں گا، اور نتیجہ آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو امت کو متنبع کیا کہ امت کے اندر بگاڑ آئے گا، خرابی آئے گی، انتشار ہوگا، اختلاف ہوگا، فرقے بنیں گے، تنظیمیں بنیں گی، تحریکیں بنیں گی، گروہ بندی ہو جائے گی، اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ جب ایسا ہوگا
तुमने क्या करना है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए महदीयीन और राशिदीन की सुन्नत लाज़िम है। एक हदीस में फरमाया किताबुल्लाह और मेरी सुन्नत को थाम लेना, दूसरी में फरमाया किताबुल्लाह और मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह से डर के रहना, तीसरी हदीस में फरमाया उसीकुम बि असहाबी, और सही हदीस है जामे तिर्मिज़ी किताबुल फितन में फरमाया कि मेरे सहाबा का दामन थाम लो। उसीकुम बि असहाबी, और तुम्हें सहाबा की वसीयत करता हूँ, सुम्मा लज़ीना यलूनहुम, यानी सहाबा का साथ भी नहीं छोड़ना, अहले बैत का साथ भी नहीं छोड़ना, और अलैकुम बिल जमा, और जिस तरीके पर, जिस रास्ते पर, जिस मनहज पर उम्मत की जमात चली जा रही होगी, तुमने उस जमात का साथ, बोले जमात का साथ, अलैकुम बिल जमाअति व इय्याकुम वल फुरका, जमात से कट कर जो फिरके बनेंगे उन फिरकों से बच जाना, बस तुमने जमात का साथ लाजिम पकड़ लेना। और इसके बाद एक और हदीस जो आपने मशहूर हदीस सुनी है, जो कि जामे तिर्मिज़ी के अंदर, सुनन अबी दाऊद के अंदर, सुनन इब्न माजा के अंदर, मिशकातुल मसाबी के अंदर, अल मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर, मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर, तकरीबन दर्जन से ज़ायद हदीस की किताबों के अंदर 18 सहाबा इस हदीस के रावी हैं। और ये हदीस का एक तुर्क जो है वो सुनन अबी दाऊद के अंदर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो अला इन्ना मन क़बलकुम मिन अहलिल किताबी इफ्तरकू अला सिंतैन व सबईन मिल्ला, खबरदार तुमसे पहले जो कौमें और मिल्लतें और उम्मतें थी वो 72 फिरकों में बट गई। व इन हाजिल मिल्लता सतफ्तरिकु अला सलासिन सबईन, और मेरी ये उम्मत सतफ्तरिकु, ये तफ्तरिकु मुजारे का सीगा है, और फिर मुजारे के ऊपर सीन या सोफा आ जाए तो मुस्तकबिल करीब का माना देता है, यानी अन करीब, मुस्तकबिल करीब में जल्दी जल्दी वक्त आने वाला है। सतफ्तरिकु, ये उम्मत मेरी बट जाएगी 73 फिरकों के अंदर, और फरमाया सिंतान व सबऊन फिन्नार व वाहिदतुन फिल जन्ना, इन 73 में से 72 जहन्नम में जाएंगे, व वाहिदतुन फिल जन्ना, और एक जन्नत में जाएगा, एक जन्नत में जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, वो एक जो जन्नत में जाएगा वो कौन होगा? तो जामे तिर्मिज़ी के अंदर जो अल्फाज है वो ये है, मा अना अलैहि व असहाबी, वो होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे और तरीके पर होगा। मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर, अकीदे पर, जिस पर मैं हूँ, जिस पर मेरे सहाबा हैं। और सुनने अबी दाऊद के अंदर अल्फाज ये हैं, हियल जमाअतु, हुजूर ने फरमाया वो जो एक जन्नत में जाने वाला होगा वो मुसलमानों की जमात होगी। अभी जामे तिर्मिज़ी की किताबुल फितन से हदीस 2165 मैंने पढ़ी, हुजूर ने फरमाया अलैकुम बिल जमाअत, जमात को लाजिम पकड़ो, व इय्याकुम वल फुरका, और जमात से हट कर जो फिरके हैं उनसे बच जाओ। और ये जो हदीस सुनने अबी दाऊद की है, इसमें हुजूर फरमाते हैं 73 में से 72 जन्नत में, एक जन्नत में जाएगा, हियल जमाअतु, वो जमात होगी। और सुनने जामे तिर्मिज़ी के अल्फाज हैं, मा अना अलैहि व असहाबी, वो होगी जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे और तरीके पर होगी। हम वो नहीं है जो अपनी मर्जी की बात ले ले और अपनी ख्वाहिश के खिलाफ आए तो छोड़ दें। हम कहते हैं जब तक सहाबा अहले बैत और सहाबा अहले बैत के साथ साथ उसी सहाबा और अहले बैत के तरीके अकीदे पर जो जमात आज तक चली आ रही है, जब तक उस जमात के साथ अपनी वाबस्तगी इख्तियार ना करोगे, चाहे अपनी बगल में बुखारी लेके आ जाओ, चाहे बगल में कुरान लेके आ जाओ, अगर उस जमात और तरीके के खिलाफ कोई अलग रास्ता निकाल के बुखारी मुस्लिम पढ़ के कुरान की आयतें पढ़ के उसका मतलब गलत बयान करके लेके आएगा, तो उसका वो मफहूम मतलब मोतबर नहीं होगा। उम्मत जिस बात इजमा और इत्तिफाक करके बैठी है वही मतलब दुरुस्त होगा, वही तरीका दुरुस्त होगा। क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जन्नती 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 जन्नती
ابو بکر عمر जन्नती जन्नती अबू बकर सिद्दीक भी जन्नती जन्नती और उमर पाक भी जन्नती जन्नती हजरत उस्मान भी जन्नती जन्नती और मौला अली भी जन्नती जन्नती हजरत मुआविया भी जन्नती जन्नती हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। अभी देख रहे हैं, मैंने आपके सामने हदीस पढ़ी। अब जो मैंने खुतबा में आया मुबारक पढ़ी सूरतुन निसा की आयत नंबर 115, सुनिए जरा। अब वो लोग, बाद लोग वो हैं जिनकी ब्रेक यहाँ लग जाती है, बस कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस, बस कुरान और हदीस को मानना है। भाई कुरान और हदीस ने जिसको मनवाया है उनको भी मानना है। कुरान और हदीस को मानने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ज़बानी जमा खर्च हो और ज़बानी दावा कर दिया जाए। कुरान ने जिसको मनवाया है उसको भी मानना है, हुजूर की सुन्नत ने जिसको मनवाया है उसको भी मानना है। अब कुरान और हदीस ने किस किस को मनवाया? सूरत निसा आयत नंबर 115 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, जो हिदायत का रास्ता वाज़ेह हो जाने के बाद रसूल की मुखालफत करे। रसूल की, भाई तवज्जो से सुने, कोई बंदा ना बोले खामोश होके बैठो, नौजवानों बेटा बैठ जाओ खामोश होके, बिल्कुल हमारा तनगोश होके सुनो, दाएं बाएं देखो। नंबर 1, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, जो हिदायत का रास्ता वाज़ेह हो जाने के बाद रसूल की मुखालफत करे वो जहन्नम में जाएगा। वो सिर्फ रसूल की मुखालफत करने वाला ही जहन्नम में जाएगा या आगे भी कलिमात? आगे कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है? फरमाया वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन। एक तो रसूल की मुखालफत करे और दूसरा ईमान वालों के रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते पर चले, अल्लाह फरमाता हम उसको उसके हाल पे छोड़ देंगे, मनुस्लिही जहन्नम, और उसे जहन्नम पहुंचाएंगे जो कि पलटने की बुरी जगह। ये वही किसके लिए है? जो रसूल की मुखालफत करता है और ईमान वालों के रास्ते को, बोले ईमान वालों के रास्ते को, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और ईमान वालों के रास्ते को जो छोड़ेगा वो जहन्नम में जाएगा। मालूम हुआ कि रसूल की इत्तिबा व पैरवी और फर्माबरदारी भी जरूरी है, और उस रास्ते पर, उस तरीके पर, उस मनहज पर कायम रहना भी जरूरी है जो ईमान वालों का तरीका है। रसूल की तालीमात को जिस तरह ईमान वालों ने समझा, और ईमान वालों का सबसे पहला तबका नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम, अहले बैत और सहाबा दोनों एक जगह पे शामिल है। जब सहाबा की बात की जाती है तो अहले बैत उसमें शामिल है। तो पहला तबका कौन सा है? बोलिए कौन सा है? और सहाबा वो मुबारक हस्तियां हैं जिनके बारे में कुरान ने कहा उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही बरहक मोमिन है। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, रब इनसे राजी है, ये रब से राजी है। जिनके लिए अल्लाह ने अपनी रज़ा के, रिज़वान के सर्टिफिकेट और सनदें जारी फरमा दी, और जिनके मोमिन बरहक होने का अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया। और नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा जो फतह मक्का से पहले ईमान लाए और हुजूर के साथ उन्होंने जो है ना वो जिहाद किया और अल्लाह की राह में खर्च किया, और वो जो फतह मक्का के बाद ये काम करने वाले हैं, अल्लाह दोनों के बारे में फरमाता है कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने इन तमाम के साथ जन्नत का वादा फरमा दिया। कोई बात समझ आ रही ना जी? अब देखिए हदीस के साथ हदीस को मिलाते चले जाएं, सिर्फ एक नहीं। हमारे यहाँ एक बड़ी समझे कि अफसोसनाक सूरत ये है कि वो पंजाबी में कहते पाना पड़ी ते वक्त नू फड़ी। होता ये है कि एक बस बात ले ली और लेके शुरू हो गए, और वो ये समझे कि कुल कायनात और सारे का सारा इल्म बस यही है। और वो जो मिसाल बनी है कुएं के मेंढक वाली, कुआं मेंढक में पैदा हुआ, मेंढक कुएं में पैदा हुआ और कुएं के अंदर बड़ा और कुएं के अंदर रहा। एक कोने से छलांग लगाता तो दूसरे किनारे पर
دوسرے سے چھلانگ لگاتا ہے اور ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اور اسی کے اندر وہ گھومتا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کل کائنات کا پانی صرف یہی ہے. ایسے ہی ہے نا بات بھائی آ رہی؟ یہ جو مثال بنی ہے کنویں کے مینڈک والی، اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کل کائنات کا پانی یہی ہے. نہ اس نے سمندر دیکھا، نہ کبھی سمندر میں غوطہ لگایا، اسے کیا پتا کہ پانی کتنا وافر و کثیر کائنات کے اندر موجود ہے. جب علم کی بات آتی ہے تو ایک بات سے بات نہیں چلتی، پورے حدیث کے ذخیرے کو دیکھنا پڑتا ہے، کل دین کو بلا تشبیہ، کل سارے دین کو دیکھنا پڑتا ہے، کتاب و سنت کے مجموعی دلائل کو دیکھنا پڑتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کا 14 صدیوں سے جو عقیدہ چلا آ رہا ہے وہ اللہ کے قرآن، پیغمبر کے فرمان، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، اتباع تابعین، ائمہ مجتہدین، امت کے محدثین، فقہا، علماء، اولیاء، صلحاء اور اللہ کے جتنے نیک بندے آئے ہیں وہ سارے کے سارے اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں آئے ہیں. حضور غوث پاک سے لے کر حضرت داتا علی میری تک اور بابا فرید القدیر شکر سے لے کر خواجہ مرید الحسن سنجری تک، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تمام کی تمام ہستیاں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کے اندر آئے. یہ سارے وہ تھے جو نبی کی آل سے بھی پیار کرتے تھے، میرے نبی کے صحابہ سے بھی پیار. اس لیے ہمارے امام اہل سنت عشق رسالت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. اہل سنت کا بیڑا پار کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے پاس صحابہ کی محبت بھی موجود ہے، نبی کی آل کی محبت بھی موجود ہے. تو افراط و تفریط اور بے اعتدالی سے بچ کے جب ہم قرآن و سنت کے دلائل کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بارک اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ آشکار نظر آتا ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بالکل واضح اور بالکل روشن اور چمکتا نظر آتا ہے. محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے. بعض لوگوں نے کئی ایسے لوگوں کو سنا ہوگا جو یہ ثابت سٹیجوں پہ بیٹھ کے کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ تعالیٰ صحابہ کی آپس میں اہل بیت کے ساتھ دشمنیاں تھیں، اہل بیت کی صحابہ کے ساتھ دشمنی تھی. ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آنے والے نبی کے صحابہ، حضور کی بارگاہ سے صحبت پانے والے جن کا تزکیہ نفس میرے مصطفیٰ نے فرمایا، جن کی 100 سال سے خاندانی دشمنیاں چلی آ رہی تھی، لیکن جب میرے نبی کی بارگاہ میں آئے اللہ اعلان فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم رب کی نعمت سے آپس میں بائی بائی بن گئے. حضور نے 23 سالہ اعلان نبوت کے دور میں سرکار نے اپنے صحابہ کے دلوں کو اس طرح جوڑا کہ جن کے دلوں میں نفرتیں، قدورتیں، عداوتیں، بغض اور حسد اور کینہ جو کچھ بھی تھا سب کچھ میرے نبی نے صاف کر کے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا اور محبتوں سے بھرپور فرما دیا. اور پھر اللہ نے اعلان کیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر تو سخت ہیں پر آپس میں نرم ہیں. آپس میں کیا ہے؟ نرم ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا اثر یہ تھا کہ حضور نے ان کے سینوں کو صاف فرما دیا، ان کے دلوں کو پاک فرما دیا. ذرا غور کریں توجہ سے، ایک شخص کسی ولی اللہ کے پاس 1 مہینہ گزار کے آئے، وہ اللہ کا نیک بندہ کامل ولی اللہ ہو، مثال کے طور پہ غوث پاک کی بارگاہ میں کوئی ایک شخص 1 مہینہ رہا ہو، حضرت داتا صاحب کی بارگاہ میں 1 مہینہ رہا ہو، ایمان سے بتائیں سینہ صاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ایمان سے بتائیں جو لوگ میرے نبی کی بارگاہ اقدس میں رہے اور جن کا تزکیہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان کا سینہ کتنا صاف ہوا ہوگا. قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی ہم بات کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آپس میں نرم تھے، محبتیں کرنے والے. ہاں توجہ کیجیے، توجہ کریں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ حقیقی رشتہ ہو، حقیقی تعلق ہو، ان کے ساتھ بھی کبھی اتفاقی رنجش ہو جاتی ہے.
کبھی اتفاقی طور پر اختلاف ہو جاتا ہے، اتفاقی طور پر کبھی رنجش ہو جاتی ہے، آپس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دو حقیقی بھائی ہیں، کبھی اتفاقی طور پہ ان کی بھی آپس میں رنجش ہو جاتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اس اتفاقی حادثاتی اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں یا وہ ایک دوسرے کے بہت بڑے عدو اور دشمن ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ میاں بیوی کا اختلاف ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں کا اختلاف ہو جاتا ہے، یہ اختلاف اتفاقی اور عارضی ہے۔ جو حقیقت میں بھائی ہوتے ہیں ان کی آپس میں محبت ہوا کرتی ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان بعض مواقع پر اختلاف ہوئے، رنجشیں بھی ہوئی، لیکن وہ اختلافات کسی عداوت کی بنیاد پر نہیں، کسی کینے کی بنیاد پر نہیں، وہ بدنیتی کی بنیاد پر نہیں، وہ ان کے اختلافات دلائل اور اجتہاد کی بنیاد پر تھے، اور وہ اختلافات اس بنیاد پر تھے کہ ایک فریق یہ سمجھتا تھا کہ میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں میں صحیح ہوں، دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں میں صحیح اور درست ہوں، اور ہر ایک اپنے پاس اپنے موقف کے اوپر دلائل لے کے بیٹھا ہے، جس کی بنیاد پہ آپس میں بعض مواقع پر ان کے اختلافات ہوئے۔ صحابہ کے جو اختلافات ہوئے، آپس میں نزاع اور منازعات ہوئی، اس میں اہل سنت و جماعت کا قرآن و حدیث کی روشنی میں موقف معتاد یہ ہے کہ صحابہ کے آپس میں اختلافات کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے۔ کیا کیا جائے؟ اچھا، یہ کیسے قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ بھائی اس پر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث موجود ہے۔ ایک حدیث سنیے، المعجم الکبیر للطبرانی میں سیدنا عبداللہ ابن عباس اور حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث موجود، جس کو امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں کہا کہ اس کی سند حسن ہے، اور وہ حدیث یہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اے لوگو جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو اپنی زبانوں کو بند رکھو۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو اپنی زبانوں کو بند رکھو۔ اور صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں متفق علیہ حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور میرا ایک صحابی آدھا مد اللہ کی بارگاہ میں سونا خیرات جو خیرات کرے تو میرے صحابی کے آدھے مد جو تک تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا نہیں پہنچ سکتا۔ حضور نے منع کر دیا کہ میرے صحابہ کے بارے میں زبان درازی۔ اور جامع ترمذی کتاب المناقب کے اندر اور امام احمد بن حنبل اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں بالکل شروع آغاز میں 1 2 3 4 طرق اس حدیث کے لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا بعدی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہنا، لا تتخذهم غرضا بعدی، میرے بعد ان کو تان و تشریح کا نشانہ مت بنا لینا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی۔ من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے بغض رکھا۔ من آذاہم فقد آذانی، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ ومن آذى اللہ یوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ کو اذیت دی پھر اللہ اس کی گرفت فرمائے گا، پھر اللہ اس کو پکڑے گا، اس کی گرفت فرمائے گا۔ جو میرے صحابہ کو اذیت دے گا وہ انڈائریکٹ اللہ کو اذیت دینے والا ہے۔ تو ان احادیث سے پتہ چلا کہ جب ہم حضور کے صحابہ کا ذکر کریں گے تو خیر اور بلائی کے ساتھ کریں گے، ان کی برائی بیان اس لیے حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیت طالبین کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 163 پہ لکھتے ہیں، فرماتے واتفق اہل سنتی علی وجوب الکف عما شجر بینہم، سارے سنی اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کی جب بات آئے تو اپنی زبانوں کو بند رکھنا واجب ہے۔
والانساب یا مساویہم، صحابہ کی برائی بیان نہیں کرنی، واظہار فضائلہم ومحاسنہم، جب بھی بیان کرنے ہیں ان کے فضائل بیان کرنے ہیں، ان کی خوبیاں بیان کرنی ہیں، ان کی برائیاں بیان نہیں کرنی۔ ہماری زبان جب بھی کھلے گی میرے نبی کے صحابہ کی فضیلت بیان کرنے میں کھلے گی، اور نبی پاک علیہ السلام کی آل کی فضیلت اور شان بیان کرنے میں کھلے گی۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی۔ بھائی یہ قرآن و سنت کی روشنی میں نے بڑا جامع اور مختصر انداز میں آپ کے سامنے اہل سنت کا جو صدیوں سے عقیدہ اور نظریہ اہل بیت اور صحابہ کے بارے میں چلا آ رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے میں نے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ چونکہ یہ بتایا گیا تھا کہ گفتگو کے بعد سوالات کا بھی سیشن ہے، تو اب میں نے جتنی گفتگو کی ہے، میری اس گفتگو سے متعلق اگر کوئی دوست کوئی سوال کرنا چاہتا ہے وہ سوال کرے، پھر انشاءاللہ تعالی میں اس پر جواب دوں گا، تاکہ اگر کوئی گوشہ پہلو تشنہ رہ گیا ہے تو اس پر تفصیلی بات ہو جائے۔ کوئی دوست اگر میری گفتگو سے متعلق سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ کھلے دل سے بغیر ہچکچاہٹ کے سوال کر سکتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ کئی بندے ہوں گے نیچے کوئی ہچکچاتے ہیں، شرماتے ہیں، ڈرتے ہیں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل کھلے دل سے آپ کوئی دوست کو کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے، کسی کے ذہن میں کوئی اعتراض ہو، سوال ہو، تو وہ اس میرے موضوع سے متعلقہ بات کر کے تسلی کروا سکتے ہیں۔ کوئی نہیں، ہمارے کو شاید ہوتے ہیں۔ ہاں جی چلے الحمدللہ رب العالمین، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ماننے والا بنائے۔ یہی تو ہم نے شروع میں بات کی کہ ہم ماننے والے ہیں۔ ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، تابعین کو مانتے ہیں، تبع تابعین کو مانتے ہیں، ائمہ مجتہدین کو مانتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں، غوث پاک کو مانتے ہیں، داتا صاحب کو مانتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ اب دوسرے جو مخالف ہیں، وہ کوئی کہتا ہے میں صرف اہل بیت کو مانتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں صرف صحابہ کو مانتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں صرف 300 سال پہلے جو ہے ان کو مانتا ہوں، بعد والوں کو نہیں مانتا۔ ہم کہتے ہیں جو امت کے ولی ہیں ہم سنی سب کو مانتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ جی کو دوست ہو اس کے علاوہ اور کچھ سوال ہے تو موضوع سے ہٹ کر کو ایڈ کرنا۔ چلو آپ ہاں رفع دین کے بارے میں کیا کروں؟ وہ سوال کریں گے میں جواب دوں گا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی اچھا جی ماشاء اللہ، سنیے اس بھائیہ نے، چلو ماشاء اللہ صحیح، ماشاء اللہ کیا، اچھا چلو ٹھیک، میں ان کا جواب دے دیتا ہوں۔ یہ بھی ایک اہم سوال ہے، سن لیں بس اسی چپ کرو گے ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے، کیونکہ ایسے اسٹیج پہ میں بیٹھا ہے، مینوں سارا نظام سنبھال لیں گے، تسی آپ کوئی بولو گے تو پھر ماحول ڈسٹرب ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں بیٹھا انشاءاللہ میں سب کور کر لوں گا، اللہ کے فضل و کرم سے، محبت کو سبحان اللہ۔ اب یہ بھی ایک سوال کیا جاتا ہے، بلکہ سوال کا اعتراض کیا جاتا ہے، اور ہمارے چونکہ ہاں سادہ لوگ ہوتے ہیں، پہلے ہمارے لوگوں کی علم کے ساتھ وابستگی کم ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ بالخصوص دیہاتوں کے اندر، گاؤں کے اندر وابستگی کم ہوتی ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا، نوجوان فیس بک سے، یا دیکھو مہربانی آپ، فیس بک سے، یوٹیوب سے، ٹویٹر سے، گوگل سے، کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے نوجوان جب وہ مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ بجائے کسی
معتبر عالم کے پاس جا کے مسئلہ سمجھنے کے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور پھر وہ وہاں سے جو کچھ انہیں ملتا ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں. وہ جو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جن نے لائے گلی تو جس کی باتوں میں آتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ چلے جاتے ہیں. اگر وہ قادیانی پہلے آ گیا تو قادیانی کے پیچھے چل پڑے. نعوذ باللہ. یہاں تک بھی ہوتا ہے کئی نوجوان اپنا ایمان برباد کر بیٹھتے ہیں. کوئی خارجی آیا اس نے بات سنائی اس کے پیچھے چل پڑے, کوئی رافضی آیا اس کے پیچھے چل پڑے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سمجھنا چاہیے اپنے دین کو دلائل کے ساتھ, اور جو مستند محقق علماء ہیں ان کے ساتھ اپنا رابطہ تعلق اس پرفتن دور میں اپنا ایمان عقیدہ بچانے کے لیے ضروری ہے. اب اعتراض ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی دیکھیں آپ نماز پڑھتے, سنی لوگ نماز پڑھتے ہیں, ہم تو نماز اس طریقے سے پڑھتے ہیں, آپ جو نماز پڑھتے ہیں آپ کی نماز کا طریقہ قرآن حدیث میں نہیں ہے اور قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. پہلے یہ یاد رکھیں ہمارے پاس قرآن 2 گتوں کے اندر بند ایک کتاب موجود ہے, الحمد سے لے کر والناس تک مکمل قرآن جتنا ہے وہ سارے کا سارا ان 2 گتوں کے اندر بند ہے. قرآن سے کوئی چیز باہر نہیں رہ گئی اور باہر سے کوئی چیز قرآن کے اندر شامل نہیں. مکمل قرآن الحمد سے لے کر والناس تک. لیکن دنیا کی حدیث کی کسی کتاب کے بارے میں کوئی مائی کا لال یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مثلا یہ حدیث کی کتاب ہے, نبی کریم علیہ السلام کی جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری اس کتاب کے اندر آ گئی ہیں. یہ کوئی دعویٰ. قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ کہ جتنا قرآن ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے, لیکن دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں کہ جس میں اللہ کے نبی کی ساری حدیثیں آ گئی ہوں, ایسا عقیدہ نہیں. کچھ حدیثیں اس کے اندر ہیں, کچھ اس کے اندر ہیں, کچھ اس کے اندر, کچھ اس کے اندر. اس طرح مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے فرمودات, آپ کے ارشادات, آپ کے اقوال, افعال صحابہ نے تابعین کو بتائے, تابعین نے تبع تابعین کو بتائے, اور چلتے چلتے محدثین تک وہ حدیثیں سند و روایت کے ساتھ پہنچی اور روایتیں انہیں اپنی کتابوں کے اندر شامل کر لیں اور وہ کتابیں ہم تک پہنچی اور ان کے ذریعے سے وہ احادیث ہم تک پہنچی. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نے کسی مسئلہ کو لینا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی بندے نے آ کے کہا یہ دیکھو اس حدیث کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, حدیث تو یہ کہتی ہے, اور آپ کوئی دوسرا عمل کر رہے ہیں اور آپ اس کی بات سنیں اور سن کے شروع ہو جائیں اور پیچھے لگ جائیں. ایسا نہیں ہے. بلکہ حدیث کے بارے میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جب ایک مسئلے کے بارے میں ایک حدیث آئی تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو آئی ہے یہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ صحیح ہے تو کیا اس کے مقابلے میں کوئی دوسری حدیث بھی ہے کہ نہیں ہے. اگر دوسری حدیث ہے اور یہ بھی ہے تو اب اس حدیث کو اور اس دوسری حدیث کو دونوں کو آپس میں کس طرح ملائیں, کس کے مطابق عمل کریں, پہلی کے مطابق عمل کریں یا دوسری کے مطابق عمل کریں. یہ دین کا جو ماہر ایکسپرٹ ہے, جو دین کا محقق عالم ہے, وہ فیصلہ کر کے بتائے گا کہ ان دونوں میں سے